السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں نے حج نہیں کیا تو کیا گھر بیٹھے مجھے حج کا ثواب نصیب ہو سکتا ہے جب تک میں حج نہیں کرتا؟ جی، ہماری سب سے پہلی تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، اسی سال نصیب کرے، اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور پورے عالم میں جہاں جہاں ہمارے محبین، مستمعین، سامعین، ناظرین اور اللہ کے دین سے اور اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے ہمیں سنتے ہیں، اللہ ان سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے، اور جو ہمیں نہیں بھی سنتے اللہ ان کو بھی بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے۔ حج بیت اللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، عزت ہے، راحت ہے، بہت بڑی مغفرت ہے، اس کی دعا کرتے رہا کریں۔ تو حج نہیں کیا اور آپ گھر بیٹھے حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں، آپ گھر نہ بیٹھیں، کوشش کر کے آپ رمضان میں عمرہ کر لیں، کیونکہ رمضان میں جو عمرہ ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جس شخص نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، صرف حج نہیں کیا، ابو بکر کے ساتھ حج نہیں کیا، سیدنا عمر کے ساتھ حج نہیں کیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، حسن و حسین کے ساتھ حج نہیں کیا۔ جس نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا رزق حلال سے سنت کے مطابق گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ رمضان میں عمرہ کرنے والے شخص کو اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا ثواب اس صحابی کو دیا جائے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ تو آپ کوشش کریں جی، اگر آپ بغیر حج کے حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو رمضان میں عمرہ کریں۔ اور دوسرا عمل ایک یہ بھی آتا ہے، رسول رحمت نے فرمایا، غالباً یہ ابو داؤد کی حسن درجہ کی روایت ہے، محدثین نے اس کو حسن کہا ہے، قبول درجے کی روایت ہے، کہ جو شخص اپنے گھر سے متطہرن باوضو ہو کر مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جس طرح بندہ احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو وضو گھر سے بنا کے مسجد کی طرف جایا کریں، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور آپ یہ روزانہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ثواب محرم احرام والے کو بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے نصیب ہوتا ہے، باوضو مسجد کی طرف جانے والا بھی یہی اجر پاتا ہے۔ اور تیسرا عمل جو ہمیں یاد پڑتا ہے، اور امام البانی نے اس روایت کو حسن کہا ہے، اگرچہ بعض محققین اس کا ضعف بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے محبوب اور امیر المومنین فی الحدیث، عظیم محدث جلیل القدر، جو فن حدیث، روایت حدیث اور درایت حدیث پر بڑی عمیق اور گہری نظر رکھتے تھے، امام البانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس روایت کو حسن قرار دیا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور وہیں بیٹھا رہے یا مسجد میں کہیں بیٹھ جائے، اور سورج نکلنے کے بعد جب وہ ایک نیزے کے برابر ہو جائے، اچھی طرح تھوڑا سا چمک اٹھے، تو وہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اللہ اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب دیتے۔ تو ایک تو آپ رمضان میں عمرے کی کوشش کر لیں جی، دوسرا آپ باوضو مسجد نکلا کریں، تیسرا آپ اشراق پڑھ لیا کریں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اگر سچی نیت رکھتے ہیں نا حج کرنے کی، تو قرآن و حدیث کے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی عمل کی سچی نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اجر اس کے لیے تحریر فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کتنا قدردان ہے، کتنا مہربان ہے، کیسی رحیم، شفیق اور کریم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سچی نیت پر پورے ایک حج کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کا اجر حج کے برابر ہے، اور اللہ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ جنہوں نے حج کیے ہیں اللہ ان کے حج قبول کرے، جو تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔